جی دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جاوید لطیف صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے کہا نا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے وہ بنا دیں ان کو وزیر اعظم, وہ میرا خیال ہے اشارہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ اسٹیبلشمنٹ کہ نواز شریف آدمی بطور وزیر اعظم ناقابل قبول اور ایگزیکٹلی اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی نا, اور تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کامن سینس کے بیسس پر کہ جی آپ کی سو کالڈ میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں, آپ کل کو چینج کر لیں. لیڈر آف دی ہاؤس نواز شریف وہ ہیں بھی, اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, تو 2 منٹ کا کام ہے اور وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے اور وہ وہیں سے خدمت کرنا شروع کر دیں گے جہاں سے انہیں چھوڑا تھا. سو اٹ از وہ جاوید لطیف صاحب کی مجبوری یہ کہ وہ کہنے میں جو چاہتے ہیں کہ اٹ از اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں نواز شریف نہیں چاہیے, ہمیں شہباز شریف چاہیے, اور اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے بیکاز ظاہر سی بات ہے نواز شریف کی ایک پاسٹ ہے اور شہباز شریف کا بھی ہے. شہباز شریف ایک مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف گجرانوالہ جلسے میں جو خطاب کیا تھا میاں نواز شریف کے, اس کے شدید مخالف تھے اس وقت بھی, اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے جو سیاست کی تھی کنفرنٹیشن کی فوج کے خلاف, اس کے بھی شدید مخالف اور تھے. آف کورس جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اینالائز نہیں کر رہے, معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں آف کورس کہ ہی واز ویری انہیپی. معلومات کی بنیاد پر نواز شریف نے جو بھی کہا ایبسولوٹلی کوئی مسلم لیگر آپ پوچھ لیں کہ اس وقت وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر کنفرنٹیشن کی پالیٹکس میاں نواز شریف نہ کرتے تو نہ 93 میں ان کو نکالا جاتا, نہ 99 میں ماشاءاللہ لگتا, نہ دھرنا ہوتا, نہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ بالکل کلیئر تھے اور ان کا بالکل اچھا ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بائی دا وے دیکھیں جس طرح ہر ایک کا اپنا پوائنٹ, وہ کہتے تھے ایک دیوار ہے آپ اس کے اگینسٹ سر مار رہے ہیں تو آپ کا سر پھٹے گا نا, وہ دیوار تو نہیں ٹوٹے گی. سو ان کی اپنی ایک لاجک تھی اور وہ آج بھی لاجک ہے. سو بائی ہارٹ ہی از ناٹ اے پرسن جو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو دیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنے وہی پرانے رویے پر آ جائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے مطابق کنفرنٹیشن ہے, جو میرے مطابق صحیح ہے. کیونکہ نواز شریف کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے جو کسی بھی سیاسی لیڈر کا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے, مجھے فیصلہ کرنے دیں. یہ سارا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی کس کے پاس ہو, صحیح ہے, اور obviously ڈیموکریسی میں فیصلہ سازی اس کے پاس ہونی چاہیے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے. اس دفعہ تو خیر منتخب نہیں کیا, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ جی کیا منتخب بھی کیا یا نہیں کیا ہے. منتخب تو کیا ہی نہیں ہے, سو ہم جھگڑا ہی ایک نوشنل بات پر کر رہے ہیں کہ جی اگر وہ ہوتا یہ ابھی تو منتخب ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک صرف چیز بتا دوں جو عمران خان کے حوالے سے آپ پہلے بات کر رہے تھے. دیکھیں جو اس وقت شدت ہے نا, جنگ کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے, ایک طرف سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان, دوسری طرف سے سب سے پاورفل ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ جنگ اس قسم کی نہیں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ریفرنس دے رہے تھے جنرل باجوہ اور نواز, اس سے بہت آگے چلا گیا. اس کی شدت بہت کم تھی, یہ بہت زیادہ ہے. یہ ضیاء بھٹو جیسا معاملات ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کچھ سپیس مل جائے گی کہ اچھا آپ بھی آ جائیں, آپ بھی حکومت کا حصہ بن جائیں, اس کو ہم ہٹا دیں گے پھر شہباز شریف کو 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. So you are convinced کہ خان صاحب آج 2-3 قدم پیچھے بھی ہٹیں گے تم کو اسپیس نہیں ملے گی 3-4 مہینے بعد؟ نہیں, you are convinced ایسا کچھ نہیں ہے. 2-3 قدم پیچھے ہٹیں گے تو ظاہر ہے ان کے عوام میں جو ان کی سپورٹ ہے اس سے بھی ختم ہو جائیں گے. سو ان کو اسی قسم کی سیاست کرتی ہے, ان کے پاس چوائس ہے ہی نہیں. زبیر صاحب یہ دعوے تو خود پی ٹی آئی والے کرتے ہیں کہ ہمیں پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ ٹویٹر بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو مہربانی تو ہم ہاتھ ہلکا کر دیں گے. 26 کو ہمیں کہا گیا 15 دن میں بنی گالا بھجوا دیں گے. ابھی دھرنا, آپ کے خیال میں یہ سب بلف ہے, یہ ان کو جھوٹ بولا جاتا ہے ان سے؟ اگر پی ٹی آئی والے سچ کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن اگر وہ دیکھیں نا جتنے زیادہ وہ بینیفٹس اگر دیتے ہیں بنی گالا بھجوا دیتے ہیں, اس سے عمران کی پاپولیرٹی کم ہوگی, بڑھے گی نہیں, مینٹین نہیں ہوگی, اس سے کم ہوگی. کوئی بھی چیز جو عوام جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا دیکھا گیا کہ یہ نتیجہ ہے ایک مفاہمت کا, وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو پھر آخری سوال کا جواب دینے کہ عمران خان کے لیے یہاں سے رستہ پھر نکلے گا کیسے؟ مقبولیت تو ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں بیانیہ نرم کریں گے تو پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, بیانیہ سخت کریں گے تو پھڈا بڑھ رہا ہے, تو یہاں سے رستہ کیسے نکالے پی ٹی آئی اپنے لیے؟ دیکھیں رستہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 2002 میں سب سے 2 پاپولر پارٹیز تھیں, پی ایم ایل این اور پی پی پی. جتوایا تھا کیو لیگ کو جنرل مشرف نے, 5 سال تک کیو لیگ بیٹھی رہی تھی, باوجود اس کے کہ وہ پاپولر نہیں تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی.
تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب وہ کب تک ہوگا, کب ایمپلوژن ہوگا, یہ تو میں تو نہیں جانتا, لیکن ظاہر سی بات ہے 2.5 سال تو ہو چکے ہیں عمران خان کو بعد. You will not be surprised اگر اگلا سال 2 سال مزید ایسے ہی نکل جائے. You will not be surprised. ایسا نکلنے کا بہت زیادہ چانس ہے, لیکن ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. بس ٹھیک ہو گیا. جاوید صاحب آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی فی الحال معاملہ ایسے ہی چلے گا؟ آخری بات بریک لینا. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی, نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے. آپ کی تو موجیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب.